ریاست مہاراشٹرا کی ایک شاخ صفا بیت المال شاخ چنتور ہے اور اس کے ذمہ دار ہمارے درمیان میں ہیں مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب قاسمی. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے شاخ صفا بیت المال شاخ چنتور کی سالانہ کارگزاری سنائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم صدر اجلاس، ذمہ داران مرکزی صفا بیت المال، ریاست مہاراشٹر سے آئے ہوئے تمام شاخوں کے ذمہ دار احباب اور حاضرین جلسہ، صفا بیت المال شاخ چنتور الحمدللہ روز اول ہی سے اپنے مقصد، اپنے اغراض اور مرکزی صفا کے نمونے پر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حاضرین، چونکہ یہ آج کا اجلاس ریاست مہاراشٹر کا تربیتی اجلاس ہے، اس لیے چنتور آپ حضرات سے اتنا دور نہیں ہے، یعنی مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی چنتور کیا ہے اور کیسا ہے. صرف یہ کہ شروع سال میں یعنی صفا بیت المال کے قیام کا جو پہلا سال تھا، اس وقت مرکز میں صفا کا تربیتی اجلاس رکھا گیا تھا اور اس اجلاس میں کیونکہ کارگزاری پیش کرنے کا جب مجھے موقع ملا تو میں نے اس وقت ایک شعر کہا تھا. اس شعر کو صدر محترم نے مقرر مجھے کہنے کا حکم دیا تھا. شعر یہ تھا کہ جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہی گل مجھے. حاضرین، خدمت خلق کرنے کا داعیہ اور اس کا خیال قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہلیان چنتور میں یعنی وافر مقدار میں رکھا ہے. میرے دوست مولانا انیس الرحمان صاحب کا وطن بھی چنتور ہی ہے. اللہ اورنگ آباد میں اور اورنگ آباد کے ساتھ ساتھ جالنا میں بھی ان سے کام لے رہا ہے. اورنگ آباد میں آباد کیا جی اور جالنا میں جیسے ہمارے مولانا فہیم صاحب نے بھی بتایا کہ مولانا ارشد صاحب میرے یعنی ہم کلاس بھی ہے اور ہم نے ندوہ میں ایک ساتھ فضیلت بھی کی ہے. تو جن ساتھی کا مولانا جو ہے تذکرہ کر رہے تھے، بنگلور کے تربیتی اجلاس میں میں نے مولانا ارشد صاحب سے آپ کو ملایا. بڑی بڑا اس بندے کے اندر لیکن مقامی طور پر کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کام کیسے شروع کیا جائے. 2 سال صرف رائے مشورے ہی میں گئے. ملاقاتیں ہونے کے بعد بنگلور کے پروگرام کے بعد حیدرآباد کے پروگرام میں بھی ارشد صاحب تشریف لائے اور اس کے بعد مسلسل رابطے میں رہے اور انہی کی کوششوں، کاوشوں اور اندرونی تڑپ نے جو ہے اتنا خوبصورت گلدستہ جو آج حضرت مفتی صاحب نے پیش کیا ہے، وہ مولانا ارشد صاحب کی تڑپ اور مولانا انیس الرحمان صاحب کی نگرانی اور ان کی ذمہ داری ہی کا نتیجہ ہے کہ آج جالنا کو اتنا اچھا خوبصورت عملہ ملا ہے. بہرحال جنتور کے تعلق سے میں بات کر رہا ہے کہ صفا بیت المال جنتور اپنے کام کاج کے اعتبار سے گزشتہ سے آج الحمدللہ ترقی کی طرف گامزن ہے. سال گزشتہ میں رمضان المبارک کے موقع پر صفا بیت المال شاخ جنتور کی جانب سے 340 لوگوں کو 1200 روپے کا ایک پیکیج بنا کر دیا گیا تھا. 340 کو ان سال جو ہے جنتور میں 400 لوگوں کو دیا گیا 1500 روپے کا ایک پیکیج بنا کر. اور جنتور کے ساتھ ساتھ ہم نے یعنی 15 کلومیٹر کی دوری پر بوری ایک مقام ہے، وہاں پر 45 لوگوں کو الحمدللہ
साथ में चारखाना एक मकाम है जो जालना रोड पर है, वहां पर भी हमने कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन बाकायदा चारखाने पर काम शुरू नहीं किया। चारखाने वालों को जिंतुर बुलाया। आइंदा इंशाल्लाह चारखाने के जब लोग खड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जालने पर चारखाने पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह रमजान मुबारक में गुज़िश्ता हमारे 3-4 सालों में ये काम नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथियों की मेहनत, तड़प और लगन। मैं आपको एक बात और बताना चलूं कि सफा बैतुल माल शाह जिंतूर में उसके जो सफा के साथी हैं, मेरे अलावा सबके सब गैर आलिम, पूरे के पूरे ताजिर हैं और अच्छे ऊंचे दर्जे के ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, और काम करने का अल्लाह ने उन्हें ऐसा मौका दिया है कि कोई बड़े से बड़ा काम आ जाओ, सिर्फ एक मशवरा हो जाता है, सब लोग काम काज को अपने अपने तौर पर लग जाते हैं। तो इंसान रमजान में हमने और काम को बढ़ाने की कोशिश की कि तकरीबन 240 गरीब बच्चों और बच्चियों को हमने ईद पर कपड़े तकसीम की, और कपड़े भी इतने अच्छे कीमती, जैसे हम दरमियानी तबके का फर्द अपने बच्चों के जैसे कपड़े पहना सकता है, वैसे कपड़े हमने लड़कों को भी और लड़कियों को भी 15 साल से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों और बच्चियों को 240 बच्चों को रमजान ईद पर कपड़े तकसीम किए हैं। तकरीबन 27,000 रुपये ऐसे 13 मरीजों को दिए गए जिनकी हालत, यानी दवाखाने वालों ने उनको वापस भेज दिया, इनके पास खुद की गोलियां दवा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। वैसे 13 मरीजों को सफा बैतुल माल शाह जिंतूर ने इमदाद की। इसी तरह 8 शादियों में, किसी में चावल, किसी में गोश्त और किसी में जुज़वी सामान देकर 8 शादियों में तकरीबन 30,000 रुपये की सफा बैतुल माल ने इमदाद की है। और एक हमारे सफा बैतुल माल की रिवायत रही कि रमजान मुबारक में हम सुफरा के लिए सहर और इफ्तार का इंतजाम करते हैं, क्योंकि जिंतूर में कोई होटल खुला नहीं रहता शहर में, इसलिए खास तौर पर पूरा महीना भर पूरे सुफरा जो आते हैं दफ्तर पर आकर उनकी एंट्री होती है, और जब तक वो रहेंगे उनके सहर और इफ्तार का इंतजाम सफा बैतुल माल शाह जिंतूर की जानिब से किया जाता है पूरे रमजान भर। इसी तरह एक शख्स को कारोबार, उनका अपना कारोबार बर्तन का था, जो 2 साल पहले ठप हो गया, तब से वो बहुत परेशान थे। अब चूंकि जहन जो है तिजारती बना हुआ है, लेकिन असबाब और वसाइल न होने की वजह से परेशान रहे, और कुछ उनके अपनों का भी करम था कि जो उन्हें उबरने नहीं दे रहा था। सफा बैतुल माल के पास आए, अपनी हालात जो है सफा को सुनाई, तो सफा बैतुल माल ने उनको तिजारत करने के लिए 4,000 रुपये की इमदाद की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास तकरीबन 20,000 रुपये का मांगल हो चुका है, उनकी अपनी तिजारत मजबूत हो चुकी है, उन्हें अपना घर-बार जो है सुकून से चला सक रहे हैं। ये सफा बैतुल माल ही का काम था। एक मौलवी साहब का एक्सीडेंट हुआ था, उन साहब को दवाखाने की इमदाद पहुंचाने के लिए सफा बैतुल माल ने 1800 रुपये की इमदाद की। और साथ ही साथ 7 काम ऐसे हुए कि चूंकि सफा बैतुल माल अपने साथ साथ यानी दारुल इफ्तार का भी काम करता है, तो 7 खानदान जिनकी आपसी नाचाफी, मुख्तलिफ खानदान है अलग अलग, आपसी नाचाफी की वजह से इज्तिमाई जिंदगी टूटने के दर पे आ चुकी थी, लेकिन सफा बैतुल माल उसके साथियों की मेहनत से, उनके समझाने, उनके बुझाने से, और टूटने के बाद जो हालात पेश आते हैं उन हालात को बताने से ये 7 खानदान जो है इन्होंने अपनी नाचाफी को, अपने इख्तिलाफ को दूर कर दिया, और ये वापस मिलकर आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल इज़्तिवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शैतान को कितना नाराज की, शैतान को कितना नाराज की, माशाअल्लाह जी। इसी तरह 8 ऐसे अफराद जो रस्म की तकरीब करने के लिए जिंतूर आए थे,
اور الحمدللہ رسم کی تقریب بھی میں ان کا نکاح پڑھا کر دے دیا گیا، جس میں کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں۔ الحمدللہ یہ پورے سال میں 8 یا 9 ایسی شادیاں ہو چکی ہیں جو آئے تھے منگنی کے لیے اور نکاح پڑھا کر بیوی کو لے کر چلے گئے۔ جی اسی کے ساتھ ساتھ دواخانوں میں مریضوں سے ملاقات، اور تو اس میں مولانا ہم لوگ تھوڑے کمزور اس لیے ہو رہے ہیں کہ جنتور کا جو سرکاری دواخانہ ہے تو وہ سرکاری دواخانے میں پیسہ نہیں لے سکتے۔ واہ واہ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ اب پربھنی جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر کام کر لیتے ہیں، اس لیے ہم پربھنی جا کر تو نہیں عادت کر سکتے۔ جنتوں میں ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں مریضوں کے پاس جائیں، ان کو بسکٹ دیں، ان کو فروٹس دیں، ان کی عادت کریں۔ تو جنتور کے سرکاری دواخانہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی تو ڈاکٹر بھی نہیں رہتا ہے۔ واہ، اس سے بڑھ کر قیامت کیا ہو سکتی؟ لیکن ایک کام اس کے بدل میں کیا جاتا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ امراض میں مبتلا ہو، ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے ہوں، یا کوئی ایسی علامت کہ جس کی وجہ سے وہ فریش ہو چکے ہیں، تو ویسے لوگوں کے گھر پر جا کر ان کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہیں تو جو بھی ان کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک تعاملی صاحب ہیں، اچھے متوسط گھرانے کے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب جو ہے علیم تھے، فریش ہو گئے تھے، اور ان کو سونے کے لیے فولڈ پلنگ کی ضرورت تھی، جو فولڈ ہو سکتا ہے، گھڑی ہو سکتی ہے، ایسے پلنگ کی ضرورت تھی۔ تو ہم نے ہمارے ضلع صدر جناب ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب سے بات کی، تو حضرت نے ہمیں وہاں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ مولانا پلنگ ہی نہیں، واٹر بیڈ کے ساتھ میں لے جائیے اور پلنگ بھی لے کر جائیے۔ تو الحمدللہ وہاں سے پلنگ بستر لے کر آئے اور ان صاحب کو دیا۔ 6 مہینے انہوں نے استعمال کیا، اور 6 مہینے کے بعد انہیں افاقہ ہوا، کچھ اچھے ہو گئے، تو وہ پلنگ اور بستر جو ہے الحمدللہ پربھنی پہنچا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مبارکبادی اور آپ تمام ذمہ دار احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ایک نئی آبادی زمزم کالونی، وہاں پر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، نئی آبادی ہے، مسجد صفا کے نام ہی سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور آبادی کے اعتبار سے انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے وہاں نماز شروع کی جائے گی۔ تعمیری کام کاج ابھی نہیں کیے جا رہے ہیں، ضرورت کے اعتبار سے جتنا ضروری تھا اتنا کر دیا گیا۔ جمعہ کے روز سے انشاءاللہ اس مسجد کا افتتاح ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات صفا کے لیے، اہلیان صفا کے لیے اور صفا بیت المال شاہ جنتور کے لیے خصوصی دعاؤں کا ہدیہ تحفہ پیش کریں، اور ذمہ دار احباب سے درخواست ہے کہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں آپ کی تاریخ ہم کو نہیں مل سکی۔ عصر کی نماز کے بعد غیر سگالی یا چائے پانی کا جو موقع ہے اس میں ہماری گزارش کو ذہن میں رکھیں۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ خیر، شکران ماشاءاللہ۔ ہمارے مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب قاسمی نے ماشاءاللہ اپنی شاخ کی اچھی رپورٹ پیش کی، اللہ تعالیٰ اپنے جزائے خیر عطا فرمائے، اور الدال علی الخیری کا فاعلی میں آپ بھی شریک ہیں جنتور جارنا کی شاخ کے لیے۔ جناب ارشد صاحب سے جو آپ نے وہ کیا، ہمارے ارشد صاحب کے بارے میں جو آپ جذبات بیان کر رہے ہیں، میری خواہش ہو رہی ہے کہ میں ان سے اچھی ملاقات کروں، انشاءاللہ موقع ملا تو ملاقات کریں گے۔ ہمارے دفتر آنے کی غائبانہ درخواست کروا دیجیے، غائبانہ ہمارا جنازہ نہیں ہے، غائبانہ درخواست کر سکتے ہیں۔